ایک کہانی 38واں حصہ داؤد حصہ دوم پہلا سیموئیل 21 باب تا دوسرا سیموئیل 4 باب۔ ساؤل ابھی بھی بادشاہ ہے، خدا کی بادشاہی اور لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اس کے پاس موجود طاقت اور اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی ساری طاقت داؤد کو، جو خدا کی بادشاہی اور خدا کے لوگوں کے لیے زندگی گزارتا ہے، مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور داؤد اس ساؤل کے ذریعے یسوع مسیح کی نمائندگی کرنے والی زندگی کا انکشاف کرتا ہے اور اس مرحلے پر شاہی کلاس لے رہا ہے۔ اب یہ داؤد کی کہانی ہے جسے ساؤل مار نہیں سکتا اور جو ساؤل کی طرف سے مارا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ کو گزرنا چاہیے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ داؤد ساؤل سے فرار ہوا، نوب کی سرزمین چلا گیا اور اخیمل کاہن سے مدد کی درخواست کی۔ داؤد اب تک ساؤل کے بیٹا یونتن، ساؤل کی بیٹی میکل اور سیموئیل نبی کی مدد سے ساؤل کے قاتلانہ حملوں سے بچتا رہا ہے۔ یقیناً خدا نے داؤد کی مدد اور داؤد کی حفاظت کے لیے لایا تھا۔ آخرکار داؤد کو اخیمل کاہن کی مدد سے کھانا اور جولیت جسے اس نے مارا تھا کی تلوار ملی، اور ایک بار پھر داؤد ساؤل سے ڈرا اور جولیت جسے اس نے مار ڈالا تھا کہ قبیلے جات کو بھاگ گیا۔ اسرائیل کی سرزمین میں فرار ہونے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ جات کے بادشاہ اکیس نے داؤد کا خیر مقدم کیا، لیکن اس کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد وہی اس ملک کا بادشاہ داؤد تھا، اور اسے وہ گانا یاد دلایا جسے لوگوں نے ناچ کر گایا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ داؤد جات کے بادشاہ اکیس سے ڈرا اور بائبل یوں بیان کرتی ہے، سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا۔ داؤد اس عمل کے ذریعے مرد خدا کی حیثیت سے بڑھ رہا ہے۔ آخرکار داؤد جات کی سرزمین میں ٹھہر نہ سکا، اسے چھوڑ کر واپس ادلام کے مغارے میں چلا گیا۔ تب تقریباً 400 افراد داؤد کے ساتھ رہنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہم نہیں جانتے کہ ادلام کا مغارہ کہاں ہے، لیکن اس وقت جمع ہونے والے افراد داؤد کے ساتھی بن گئے اور داؤد مواب کی سرزمین پر واپس چلا گیا۔ لیکن جب جات نبی نے داؤد کو مواب میں رہنے کے بجائے یہودا کے ملک میں جانے کو کہا تو وہ یہودا کی سرزمین میں حارت کے بن میں پہنچا۔ تب جب ساؤل نے جو داؤد کی تلاش میں تھا یہ خبر سنی اور اپنے قبیلے بنیامین کے قبیلے کو داؤد کو مارنے کے لیے کہا، تب ادومی دوئگ آیا۔ دوئگ ایک گواہ تھا جس نے دیکھا کہ داؤد نے فلسطینیوں کے پاس جانے سے پہلے اخیمل کاہن سے مدد لی ہے۔ آخر میں اخیمل کاہن اور 85 کاہن جو دوئگ کی وجہ سے بلا لیے گئے تھے، اس وقت اخیمل کاہن کا بیٹا ابیاتر بھاگ گیا اور داؤد کا کاہن بن گیا۔ داؤد نے خداوند سے پوچھا۔ یہ داؤد کی شاہی کلاس کا تسلسل تھا۔ داؤد نے جو اب بھی مفرور ہے کیلا پر فلسطی حملہ کے بارے میں سنا، اور بائبل بتاتی ہے اس نے خداوند سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داؤد نے اپنا فیصلہ پیچھے چھوڑ دیا اور خدا کی مرضی کے لیے پوچھا۔ اس طرح داؤد نے کچھ کرنے سے پہلے، اپنے لیے کچھ پوچھنے سے پہلے خدا کی مرضی طلب کی۔ آخرکار داؤد نے خدا کی رہنمائی کے تحت کیلا کو بچایا، اور جب ساؤل داؤد کو دوبارہ مارنے آیا تو اس نے خدا کی رہنمائی میں کیلا کو چھوڑ دیا۔ تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میرے باپ ساؤل کو معلوم ہے کہ میں تیرے بعد دوسرے درجہ پر ہوں گا۔ جب داؤد مفرور کی حیثیت سے تھک گیا تو یونتن داؤد کے پاس آیا، اور داؤد کو کوئی عملی مدد دینے کے بجائے یونتن نے داؤد کو خدا پر زیادہ بھروسہ رکھنے والا بنایا۔ یونتن نے یہ بھی کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجہ پر ہوں گا۔
یہ میرے باپ ساؤل کو معلوم ہے، یہی ہے۔ یونتن نے داؤد کو بتایا، میں جانتا ہوں کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور اس نے اس ایمان کے مطابق جس کو وہ جانتا تھا داؤد کی مدد کی۔ اس کے بعد ساؤل داؤد کا قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا رہا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اسے آگاہ کیا کہ ساؤل کہاں تھا، اس نے کہا، خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ پر رحم کیا۔ لیکن ہر بار داؤد خدا کی مدد سے نہیں مرا، نہیں، وہ مر نہیں سکتا تھا۔ میرے خداوند کے ممسوح شخص کے خلاف حملہ کرنا خداوند کی طرف سے ممنوع ہے۔ یہ داؤد کا پیچھا کرنے کا ساؤل کا سلسلہ جاری ہے۔ ساؤل نے واقعی پوری طاقت اور اپنی مرضی سے داؤد کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ جب صرف داؤد مرے گا تب وہ اور اس کا بیٹا ایک طویل عرصے تک اسرائیل کا بادشاہ بن سکتے ہیں۔ وہ خدا کو جانتا تھا، لیکن وہ خدا کو مانتا نہیں تھا۔ خدا کو جاننا بھی ماننے کے مترادف ہے، لیکن وہ صرف خدا کو علم کے ذریعے جانتا تھا۔ ساؤل داؤد کی تلاش میں تھا اور خود کو سکون دینے کے لیے ایک غار میں چلا گیا، لیکن داؤد اور اس کے لوگ اس غار میں بہت دور تھے۔ داؤد کے لیے ساؤل کو مارنے کا یہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ دراصل جب صرف ساؤل کا انتقال ہو جائے تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے دل پہلے ہی داؤد کے ساتھ تھے۔ اب اسے مفرور کی حیثیت سے نہیں رہنا تھا۔ داؤد کے آدمی ساؤل کو مارنا چاہتے تھے، لیکن داؤد نے صرف ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹا، اور یہ بھی داؤد کے لیے بے چینی کا سبب تھا، اور اس نے کہا، خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ بعد میں داؤد نے جب وہ ساؤل سے اپنے ایک فاصلہ پر تھا انکشاف کیا کہ اس نے کیا کیا، اس وقت داؤد خود کے لیے کہتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا؟ تو کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے؟ ایک پسو کے پیچھے؟ داؤد نے خود کو اس حد تک نیچا کیا۔ ساؤل نے یہ سنا اور کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ یونتن کو یہ معلوم تھا اور ساؤل کو بھی یہ معلوم تھا، تاہم جس طرح ان دونوں لوگوں نے یہ کام کیا وہ کتب کے دو مخالف پہلوؤں کی طرح تھا، جیسا کہ وہ جانتا تھا اور مانتا ہے۔ یونتن نے داؤد کو بادشاہ بننے میں مدد کی، لیکن اگرچہ ساؤل کو بھی یہ معلوم تھا، پر اس کی بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی شدید خواہش ہے۔ خدا سے تعلق رکھنے والوں اور دنیا سے تعلق رکھنے والوں میں یہی فرق ہے۔ زمین پر محفوظ ترین مقام، یہ مفرور کی حیثیت سے داؤد کی زندگی کا تسلسل ہے، اور پھر سیموئیل جس نے ساؤل کے ساتھ ساتھ داؤد کو بھی بادشاہ بنا کر مسا کیا، فوت ہو گیا۔ سیموئیل جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی ماں کی دعا سے نذیر کی حیثیت سے ممتاز تھا، اور وہ مکمل طور پر خدا کی بادشاہی کے لیے زندگی گزارتا تھا۔ داؤد کی ظاہری شکل میں بہت استعمال ہوا، اور جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ گیا، اور داؤد فاران کے بیابان میں معون نامی جگہ پر رہا، اور وہاں نابال جو ایک بہت ہی امیر اور بیوقوف آدمی تھا اور اس کی بیوی ایبیجیل رہتے تھے۔ داؤد نے اپنے لوگوں میں سے 10 کو کھانے کا پوچھنے کے لیے بھیجا، یہ اس لیے کہ داؤد کے لوگ کھیتوں میں ان کے ساتھ اچھے تھے۔ لیکن نابال نے کہا، داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے ایسے نوکر ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ نہ صرف اسرائیل بلکہ فلسطی اور مواب داؤد کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اسے نہ جاننے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ داؤد کو اچھا نہیں سمجھ رہا، کیونکہ داؤد ایک مفرور تھا جبکہ وہ بہت امیر تھا۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے یسوع مسیح کو نظر انداز کیا گیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ جب وہ اس زمین پر آیا تو اس نے دنیا کی طاقت اور اختیار کو ظاہر نہیں کیا۔ آخرکار اس کی وجہ سے داؤد نے اپنے لوگوں کو تلواریں لینے پر مجبور کیا اور نابال کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یسوع کی تمثیل میں انگور کے پاکستان میں کسان کی طرح کسان نے اپنے نوکر بھیجے، لیکن آخر میں اس کا بیٹا بھیج دیا جائے گا، اور جب وہ سننے سے انکار کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہاں ایک متغیر بات تھی، نابال کے گھر اور داؤد کے درمیان ایک ثالث ظاہر ہوتا ہے جسے ہلاک کیا جانا تھا۔ یہ نابال کی بیوی ابیجیل تھی۔ جب ابیجیل نے اپنے خادم کے ذریعے یہ تمام کہانیاں سنی تو وہ نابال کو کچھ بتائے بغیر کھانا لے گئی، داؤد سے ملی، جھکی اور کہا، تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے۔ اس وقت ابیجیل نے کہا، تو خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی، اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور اس کا مطلب تھا زمین پر سب سے محفوظ جگہ وہ تھی جہاں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ داؤد خود ہی بہترین تھا کہ خدا نے اس کی حفاظت کی اور اسے سلامت رکھا۔ خدا نے داؤد کو تھاما کہ وہ خدا کی جنگ میں حصہ لے اور اس کے لیے ایسی زندگی بسر کرے جو یسوع مسیح موعود کو ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ یہ نابال جو داؤد کے ساؤل سے دوبارہ بچنے کے واقعات کے درمیان ظاہر ہوا، وہ دنیا کا ایک بہت ہی امیر آدمی تھا، لیکن چونکہ وہ داؤد کو جس نے آنے والے مسیحا کو ظاہر کیا قبول نہ کر سکا اور خدا کی طرف سے اسے مار پڑی اور مر گیا۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی ابیجیل دنیا میں ایک بے وقوف آدمی کی بیوی تھی، لیکن بعد میں جب داؤد نے ایک پیغام رساں کو بھیجا کہ وہ اس سے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگے، نابال کے مردہ ہونے کے باوجود اور اس کے پاس موجود تمام دولت کے باوجود اس نے سب کچھ ترک کر دیا اور داؤد کے پیچھے چل پڑی، جو ابھی تک بادشاہ نہیں تھا اور مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں تھی، اور وہ مقدسوں یسوع مسیح کی دلہن کو ظاہر کرتی ہے۔ خداوند اس کو مارے گا اور اس کی موت کا دن آئے گا اور وہ میدان جنگ میں جائے گا اور ہلاک ہوگا۔ یہ ابھی بھی ساؤل کا داؤد کا پیچھا کرنے کا تسلسل ہے۔ ساؤل نے ایک بار پھر سنا کہ داؤد کہاں ہے اور 3000 افراد کے ساتھ داؤد کو ڈھونڈنے چلا گیا، اور خیمے میں سوتے ہوئے داؤد اپنے ماتحت ابیشے کے ساتھ وہاں گیا۔ یہاں ابیشے نے کہا کہ وہ داؤد کے ماتحت کی حیثیت سے ساؤل کو مار ڈالے گا۔ تب داؤد نے پھر کہا، کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور پھر کہا، خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا۔ ان الفاظ میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ داؤد بھی چاہتا تھا کہ ساؤل جلدی سے مر جائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی مفرور صورتحال کو جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، تاہم وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہوہ کا ممسوح تھا۔ یہی فضل ہے۔ یہ داؤد کی اپنی راست بازی نہیں ہے بلکہ خدا کا روح اس کو تھامے ہوئے ہے۔ جب ساؤل سے داؤد کا فیصلہ پھر دور ہوتا گیا تو داؤد نے ساؤل کو اپنی بے گناہی سے آگاہ کیا اور اپنے آپ کو ایک پسو بتایا۔ یہ پہلے کی طرح اپنے آپ کو مردہ کتے یا پسو کے طور پر بیان کرنے کی طرح تھا۔ تب ساؤل نے کہا، میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی،
اور پھر کہا تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ لیکن ہم پہلے ہی جان چکے ہیں ساؤل اپنی موت تک داؤد کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، نہیں وہ نہیں رک سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے میرا آدمی ہوگا۔ داؤد کے لیے ساؤل کا پیچھا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جب ساؤل اور داؤد ایک دوسرے سے تھک چکے تھے تو داؤد دوبارہ فلسطینیوں کے ملک میں داخل ہوا۔ جات کے بادشاہ اکیس کا بیٹا داؤد پر خوش ہوا اور داؤد کو کچھ زمین دی، جہاں وہ 1 سال اور 4 مہینے رہا۔ اکیس نے کہا اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے، سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا۔ لیکن یہ انسانی حماقت ہے، داؤد اکیس کا ماتحت نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس لیے کہ داؤد خدا کا ہے۔ ساؤل نے خداوند سے پوچھا لیکن خداوند نے اس کا جواب نہیں دیا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں جانے کے لیے فوجیں جمع کی۔ یہ سیموئیل کے مرنے کے بعد تھا اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو اسرائیل کی سرزمین سے خارج کر دیا تھا۔ ساؤل خوف سے کانپ رہا تھا جب اس نے فلسطینی فوج کو دیکھا اور خدا کی تلاش کی۔ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا، نہ کہ اس نے خدا کی مرضی کو تلاش کیا اور اس کی اطاعت کی، بلکہ صرف اس وقت خدا کی تلاش کی جب اسے اس کی ضرورت تھی۔ تب خدا نے اسے خوابوں اور ریم یا انبیاء کے ذریعے کوئی جواب نہ دیا۔ تب ساؤل نے مردہ داؤد کو بلانے کی کوشش کی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھیس بدل کر ایک ایسی عورت کو ڈھونڈنے نکلا جس کا آشنا جن تھا۔ آخر میں اس نے سیموئیل نامی ایک روح سے ملاقات کی اور افسردہ کن الفاظ سنے۔ خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا، خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماں سوائے اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس طرح سے ظاہر ہونے والا روح کسی طور سے بھی سیموئیل نہیں تھا۔ بائبل میں خدا نے کبھی بھی مردوں کو خدا کا کلام بولنے کے لیے نہیں کہا۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینی جنگ کی تیاریاں آگے بڑھ گئیں اور داؤد کے جوانوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن اکیس کے جوانوں نے دوبارہ اس کی مخالفت کی۔ ایک بار پھر انہیں یاد آیا ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ بالآخر داؤد فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین جنگ میں ایک فلسطینی فوجی کی حیثیت سے شرکت کی انتہائی صورتحال سے بچ گیا۔ داؤد نے خداوند سے پوچھا اور کہا، جب داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے بغیر فلسطی سرزمین میں جہاں وہ رہتا تھا سکلاج واپس گیا تو سکلاج کو امالیکیوں کی طرف سے جلا دیا گیا تھا اور اس کی بیوی اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ داؤد کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا، اس نے خدا سے دوبارہ طاقت اور ہمت حاصل کی، خدا سے پوچھا اور امالیکیوں کے خلاف جنگ جیت کر واپس آ گیا، داؤد کے برعکس جس نے خدا سے دریافت کیا اور اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ داؤد کی بات چیت خدا کے ساتھ ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ بائبل بتاتی ہے ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں گے، کیونکہ ہم ساؤل کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے۔ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کی تلاش کرنا مواصلت نہیں بلکہ طلب ہے، یہ بدی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ نامختون آئیں گے، چھیدیں گے اور میری بے عزتی کریں گے۔ آخر میں فلسطینیوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین لڑائی میں زبردست فتح حاصل کی، جہاں داؤد اور داؤد کے آدمیوں نے حصہ نہیں لیا، اور جیسے داؤد نے کہا خداوند آپ اسے مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مرے گا،
ساؤل کی موت ہو گئی اور یونتن اور اس کے بھائی بھی فوت ہو گئے۔ جب ساؤل شدید زخمی اور دم توڑ رہا تھا، اس نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں۔ اور آخرکار وہ اپنی تلوار پر گرا اور مر گیا، یہاں تک کہ جب ساؤل کی موت ہوتی ہے تب بھی وہ خوف سے نہ بچ سکا، لہٰذا ساؤل مر گیا۔ ساؤل جو دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے دنیا سے تعلق رکھتا تھا اور دنیا کے خادم کی حیثیت سے رہتا تھا، بہت بری طرح مر گیا۔ یہودا کے لوگوں نے داؤد کو مسح کیا اور اسے یہودا کے قبیلے کا بادشاہ بنا دیا۔ داؤد جس نے ساؤل کی موت کی خبر سنی خوش نہ ہوا بلکہ غمگین ہوا، اور غمگین گیتوں سے ساؤل اور یونتن کے لیے ماتم کیا۔ پھر اس نے خدا سے پوچھا اور خدا کی ہدایت کے مطابق ہبرون چلا گیا۔ تب یہودا کے لوگوں نے داؤد کو مسح کیا اور اسے یہودا کے قبیلے کا بادشاہ بنا دیا۔ تاہم ساؤل کے لشکر کے سردار ابنیر نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو جو زندہ تھا لیا اور اسے تمام اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح 7 سال 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے کے مابین جنگ جاری رہی، اور داؤد مضبوط تر ہوتا گیا اور ساؤل کا گھرانہ کمزور ہوتا گیا۔ نیز اس جنگ کے دوران لشکر کے سردار ابنیر نے آہستہ آہستہ ساؤل کے گھر میں خوب زور پیدا کر لیا، اور آخرکار وہ ساؤل کی حرم رسفا کے ساتھ رابطے میں ہوا۔ یہ صرف ایک معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بادشاہ کی حرم کے ساتھ سونے کا مطلب بادشاہ کی طاقت رکھنا ہے۔ چنانچہ ابیسلوم داؤد کی حرموں کے ساتھ سویا، اور جب ادونیہ ابیشاگ کو جو داؤد کے پاس حاضر رہتی تھی چاہتا تھا، سلیمان نے بنایا کو ادونیہ کو مارنے کے لیے بھیجا۔ آخرکار اس واقعے کی وجہ سے ابنیر اور اشبوست کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اور ابنیر نے داؤد کو ایک قاصد بھیجا، یہ کہتے ہوئے، میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ ابنیر پہلے ہی جانتا تھا کہ اسرائیل کا بادشاہ داؤد تھا۔ داؤد نے اپنی پہلی بیوی ساؤل کی بیٹی میکل کو لانے کی شرط پر ابنیر کی پیشکش کو قبول کیا۔ آخرکار ابنیر اسرائیل کے بزرگوں کو راضی کرنے اور داؤد سے ملنے کے لیے ہبرون آیا، اور واپس جاتے ہوئے وہ داؤد کے لشکر کے سردار یوآب کے ذریعے مارا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنیر نے یوآب کے بھائی اساہیل کو ہلاک کیا۔ اس واقعے سے داؤد نے ابنیر کی خونی موت پر یوآب اور اس کے گھر کی مذمت کی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور جب بعد میں اس کی موت ہوئی تو اس نے سلیمان کو یوآب کو سزا دینے کی وصیت چھوڑ دی۔ ابنیر کی موت کے بعد ساؤل کا بیٹا اشبوست 2 فوجی سرداروں کے ہاتھوں مارا گیا، اور داؤد نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہوں نے اشبوست کا سر کاٹا اور اسے لائے تھے۔ لہٰذا ساؤل کی موت ہو گئی، یونتن سمیت اس کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، اور لشکر کا سردار ابنیر بھی مر گیا۔ صرف مفیبوست جو یونتن کا بیٹا اور دونوں پاؤں سے ایک لنگڑا آدمی تھا رہ گیا۔ ساؤل کی کہانی جو اس دنیا پر قائم رہنا چاہتا تھا اور اس دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے رہنا چاہتا تھا، اور داؤد جس نے خدا کی بادشاہی کے لیے شاہی کلاس مکمل کی، اور اب جبکہ ہر کوئی مر گیا تو اسرائیل کا بادشاہ بن رہا ہے۔ خدا کے جوش و خروش کی کہانی جو خدا کی بادشاہی کا نمونہ بناتی ہے اور یسوع مسیح کو ظاہر کر رہی ہے، جاری ہے۔